بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ حضرت ابراہیم کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، مگر ان کو کوئی اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہاجرہ کے وطن سے بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھیں اور آپ نے بیٹے کا نام حضرت اسماعیل رکھا۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھیں، اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خبر ان پر ساتھ گزری اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اصرار کیا، حضرت سارہ اور حضرت اسماعیل کو میری نظروں سے دور کر دو۔ حضرت ابراہیم کو یہ بات بہت ناگوار گزری، مگر جب بارگاہ الہی سے یہ فرمان آیا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اسی جگہ لے آئے جہاں آج کعبہ ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ غیر آباد ہوا کرتی تھی۔ ایک تھیلی کھجور اور ایک مشکیجہ پانی کا جب آپ ان کو دے کر جانے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ آپ ہمیں اس بیابان میں چھوڑ کر کہاں جانے لگے ہیں؟ جب آپ خاموش رہے تو حضرت ہاجرہ نے کہا، کیا یہ میرے رب کے حکم سے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاں میں جواب دیا تو حضرت ہاجرہ نے انہیں جانے دیا اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایسی جگہ پہنچے کہ دونوں ماں بیٹے نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب، میں نے باصاحب اولاد ایک ایسے میدان میں چھوڑی جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہے۔ اے رب، ہمیں تا قائم رکھ، بعض لوگوں کے دل جھکتے ان کے طرف، ہمیں روزی عطا فرما۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ چند روز تک مشکویزے سے پانی پیتی رہیں اور کھجور سے گزارا کرتی رہیں اور حضرت اسماعیل کو دودھ پلاتی رہیں۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں تو حضرت ہاجرہ پریشان ہو گئی، کیونکہ وہ خود بھوکی تھی۔ بھوک کی وجہ سے دودھ بھی نہ اترتا تھا اور بچے نے رونا شروع کر دیا۔ بچے کی بے چینی دیکھ کر حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ شفا پہاڑی پہ چڑھی کہ شاید اللہ کا کوئی بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے پانی مل جائے، مگر کچھ نظر نہیں آیا تو پھر وہ واپس آبادی میں آ گئیں۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر لگائے۔ مامتا کا یہ مربع اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت پہ آنے والے ہر وقت نے اسے لازم کا قرار دے دیا۔ حضرت ہاجرہ کی سنت پہ پیروی کرتے ہوئے صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ 7 چکر کریں۔ اس جستجو کی پیروی کرتے ہوئے جب حضرت ہاجرہ واپس حضرت اسماعیل کے پاس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ جس جگہ حضرت اسماعیل علیہ السلام روتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے اور یہ چشمہ آج تک کے جاری ہے۔ ہم لوگ اسے آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں مخلوق کے لیے شفا رکھی ہے۔ ہزاروں سال گزرنے کے باوجود بھی یہ چشمے کا پانی آج تک کے جاری ہے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ معجزہ دیکھ کے بے حد خوش ہوئیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اس کے بعد آپ نے بچے کو پانی پلایا اور خود بھی مستعد ہوئیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک فرشتہ نازل ہوا
اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی سنائی، اے ہاجرہ آپ غمزدہ نہ ہو نہ ہی غمگین ہو، آپ کو اور اس بچے کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا گھر بیت اللہ ہے جہاں اس بچے اور اس کے باپ اور حضرت ابراہیم کو بیت اللہ کعبہ شریف کی تعمیر کرنی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جرہ نام کا ایک قبیلہ پانی کی پرواہی دیکھ کر حضرت ہاجرہ کی اجازت سے یہاں آ کر آباد ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی قبیلے کے افراد گزرا۔ ابھی حضرت اسماعیل بچے ہی تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم اپنے لگتے جگر کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے مسلسل 3 راتیں یہی خواب دیکھا، لہٰذا آپ علیہ السلام کو محسوس ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ نے اس خواب کی تعمیر عطا فرمائی، اور آپ نے اپنا تمام خواب اپنے بیٹے کو سنایا اور اپنے بیٹے سے پوچھا، اے میرے بیٹے، میں تجھے اپنے خواب کی پیش نظر اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ اور اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان، آپ اللہ کے نبی اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے ہیں، آپ اپنے خواب کی تعمیر کریں، انشاءاللہ آپ مجھے انتہائی صبر پائیں گے۔ چنانچہ یہ دونوں اللہ کے بندے حکم الہی کے لیے گھر سے نکل پڑے۔ روایت میں آتا ہے کہ ابلیس نے انہیں ناکام بنانے کے لیے کئی طریقے آزمائے۔ سب سے پہلے وہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچا اور انہیں بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے نکل چکے ہیں۔ اس پہ بی بی ہاجرہ نے فرمایا کہ اسماعیل ہماری ایک لوتی اولاد ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ ابلیس نے کہا وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس پہ بی بی ہاجرہ نے کہا، اگر یہ میرے خالق کی رضا ہے تو اس رضا میں راضی ہوں۔ جب یہاں ابلیس کے سارے وار ناکام ہو گئے تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اکسانے کا ارادہ کیا اور ان کے دل میں باپ کی شفقت کو ابھارنے لگا اور ان سے کہا، اے ابراہیم، اسماعیل آپ کی ایک لوتی اولاد ہے اور انہی سے آپ کی نسلیں ہیں، یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اس پہ حضرت ابراہیم نے کہا، مجھے میرا بیٹا اللہ نے دیا ہے اور یہ میرے پاس اللہ کی امانت ہے، وہ جیسے چاہے حکم دے، میں اس کے تابع اور فرما بردار ہوں۔ آپ علیہ السلام کے جواب سے ابلیس کو سخت مایوسی ہوئی، لیکن ابلیس نے آپ کو بہکانے کی کوشش جاری رکھی۔ حد ہے کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی بہکایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی رضا میں راضی ہوں، میرے رب نے میرے بابا کو براہ راست مجھے قربانی کرنے کا خواب دکھایا اور میں اسی رضا میں راضی ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ابلیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 3 بار بہکانے کی کوشش کی اور تینوں بار حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ابلیس پہ کنکر برسائے اور اسے کامیاب نہ ہونے دیا۔ یہی وہ سنت ہے جسے ہر سال حجاج اکرام دہراتے ہیں۔ یہ سنت رمی کہلاتی ہے۔ بالآخر دونوں باپ بیٹے وادی منع میں پہنچے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنا ہے۔ تب کائنات نے وہ منظر دیکھا جو شاید اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور نہ ہی قیامت تک دیکھ پائے گا۔ زمین اور آسمان شاکت ہیں، فرشتے حیران ہیں اور آسمان سے زمین پر یہ عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تبھی اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، ابا جان، آپ میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پیر باندھ دیجئے تاکہ چوری چلاتے وقت آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔
اور ابا جان آپ مجھے زمین پہ منہ کے بھل لٹائیے گا تاکہ میرا چہرہ زمین کے طرف ہو۔ اگر میرا چہرہ زمین کے طرف ہوا تو آپ مجھے ذبح کر دیں گے، اور اگر میرا چہرہ آپ کی طرف ہوا تو آپ مجھے ذبح نہیں کر پائیں گے اور مجھ پہ ترس کھا جائیں گے۔ ابا جان آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے گا اور ذبح کرنے کے بعد آپ میرا کرتا میری ماں کو دے دیجیے گا تاکہ انہیں صبر آ جائے۔ باپ نے سب باتوں پہ عمل کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، پاؤں باندھے اور بیٹے کو زمین پہ منہ کے بھل لٹا دیا اور چھری چلا دی، لیکن چھری نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہ کاٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں لیکن چھری نہیں چلتی ہے۔ آپ خود زور لگاتے ہیں لیکن چھری ہے کہ چلنے کا نام نہیں لیتی۔ آپ علیہ السلام چھری سے فرماتے ہیں کہ اے چھری تو کیوں نہیں چلتی؟ میرے ننھے اسماعیل کا گلا تو بہت ہی نازک ہے، پھر بھی تو کیوں نہیں چلتی؟ عرش پر فرشتے خاموش زمین کا یہ عجیب منظر دیکھ رہے ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں، اے جبریل جاؤ اور جنت سے ایک مینڈھا لے جاؤ، میرا خلیل پیچھے نہیں ہٹے گا، تم جاؤ اور اس مینڈھے کی قربانی کرو۔ حضرت جبریل علیہ السلام جنت سے مینڈھا لے جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹایا اور چھری کے نیچے مینڈھا رکھ دیا۔ اب چھری کو چلنے کی اجازت ملی اور چھری چل گئی۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پہ گرم خون لگا اور حضرت ابراہیم کی زبان سے نکلا، اللہ اکبر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ مگر جب آنکھوں سے پٹی اتاری تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک طرف صحیح سلامت بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تابع داری اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، اور اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اور اس کے جگہ جس جانور کی قربانی دی گئی اس سے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ وہ جنت سے لایا ہوا ایک مینڈھا تھا۔ یہی وہ قربانی ہے کہ جس کو تا قیامت تک امت مسلمہ کے لیے ایک عملی نمونہ بنا دیا گیا ہے۔ دوستو آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا۔ قربانی کے اس دلچسپ واقعے کو اپنے دوستوں تک شیئر کرنے نہ بھولیے گا، اور کمنٹ میں مجھے اپنی دعائیں ضرور دیجیے گا۔ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔